کیسز ایسے ہوتے جو کہ کتنے سال سے چل رہے ہوتے لیکن ان کا جب ہونا چاہیے فیصلہ اس وقت نہیں آتا. قانون کے تقاضے وہی یہی کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. انصاف آپ نے دینا ہے، اگر اس میں تاخیر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. اور جس پارٹی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اعتراض کے لیے عدالت کو گالی نہیں دی جاتی، اعتراض کرنے کے لیے سسٹم کو گالی نہیں دی جاتی. الیکشن کا جو رزلٹ آیا، جس طرح سے حالات ہوئے، جس نہج پر پہنچے، ہمارے پورے سسٹم کے اوپر ایک یہ کوشچن مارک ہے. ہمارے سسٹم کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے آر رسپانسبل. پارلیمان کو کمزور کرنے والا کوئی بیرونی قوت نہیں، وہ یہی سیاستدان ہیں، یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے وہ اپنا جو کردار ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے. قاضی کے جو اوصاف ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ وہ کسی انڈر پریشر نہیں ہوگا، وہ پریشرائز نہیں ہوگا. جو فیصلہ کرے گا وہ بالکل غیر جانبدارانہ طریقے سے کرے گا. یہی پوائنٹ ہم بھی اٹھا رہے ہیں کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابا آپ دیکھ رہے چینل 9. ناظرین، آج میرے ساتھ جو ہے وہ سینئر قانون دان اور خلیق الرحمان سیفی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے وہ جنہوں 10 سال سے جو ہے وہ یہ پیشے سے وابستہ ہیں، ان سے بات کریں گے کیونکہ موجودہ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے. الیکشنز ہوئے، کس طرح سے جو سینیریو چینج ہو رہا ہے، جس طرح سے عدالتی ہمارا سسٹم ہے، تو ان سے بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی کیسے؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ 10 سال آپ کی سروس بھی ہو چکی ہے، ہائی کورٹ سے وابستہ ہیں آپ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، جو ہمارے فیصلے آتے ہیں وہ ان میں کتنا جو ہے وہ کس طرح سے آتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے جو کہ کیسز ایسے ہوتے جو کہ کتنے سال سے چل رہے ہوتے لیکن ان کا جب ہونا چاہیے فیصلہ اس وقت نہیں آتا. بڑا بنیادی سوال ہے آپ کا. قانون یہی کہتا ہے، آئین یہی کہتا ہے، اور جو قانون کے تقاضے ہیں وہی یہی کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. کہ جو جسٹس انصاف آپ نے دینا ہے، اگر اس میں تاخیر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا بلکہ آپ نے انصاف کا رد کر دیا ہے. تو کوئی بھی کلائنٹ جس وقت، کوئی بھی موکل، کوئی بھی بندہ عدالت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو کم از کم جس وقت وہ آتا ہے عدالت میں اور اپنی سنوائی کے لیے آتا ہے، تو اگر اس کو بر وقت انصاف نہیں ملے گا تو انصاف کی روح ختم ہو جائے گی. انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے یقیناً نہیں ہوں گے، اور اس سے پورا جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کرٹیسائز ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا کہ اب جو لوگ آتے ہیں ان کو انصاف ملتا ہے یا ڈیلے ہوتا ہے، اس کی وہ وجوہات کیا ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمارے قانون کے اندر وہ چیزیں لیکوناز دے دیے گئے ہیں کہ جس میں ایک بندہ جب عدالت میں آ جاتا ہے تو دوسری پارٹی اگر جواب دعویٰ کسی نے دینا ہے تو اس میں قانون نے کہا جی کہ اتنا ٹائم آپ اتنی ڈیٹس اس کو دے سکتے ہیں. ایڈجرنمنٹ کا رول ہے، تو ایڈجرنمنٹ کے لیے وہ پھر اس کو یوز کر کے اس کو لنگر آن کرتے ہیں میٹر کو. اسی طرح پارٹیز لنگر آن کرتی ہیں. اسی طرح بدقسمتی سے ہم وکلاء اس کا استعمال ہوتے ہیں. اور یہی کام بالخصوص جس وقت عدالتیں امپاور ہوں گی، وہ جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے اسپیڈی ٹرائل کے اوپر اگر فوکس کریں گی تو ڈیفینیٹلی یہ جو پینڈنسی آف کیس ہے، جو آپ کا سوال کہ جو جس وقت بر وقت انصاف جو فراہم نہیں ہوتا، تو اس کے یہ ساری جو خدشات ہیں، یہ جو سارے معاملات ہیں وہ یقیناً ختم ہو سکتے ہیں جس وقت ہمارا سسٹم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی نیت درست کر لے اور اپنی کو محنت اور کاوش کرے اس کو. اچھا، بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن پر وکلا کو بھی اعتراض ہوتے ہیں، تو کوئی ایسے فیصلے جن پر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ واقعی عوام کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، قانون آئین وہ ہے کہ آئین کا ایک ہی آرٹیکل دونوں پارٹیز اپنے لیے استعمال کرتی ہیں. قانون کا ایک ہی سیکشن، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے وہ انٹرپریٹیشن ہر ایک نے اپنے حساب سے کرنی ہوتی ہے. ایک اپنے فار، ایک اپنے اگینسٹ. فیور میں بھی استعمال ہوتا ہے، اپنے اگینسٹ بھی جو ہے نا، اس کی انٹرپریٹیشن. یہ قانون کا خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس کو آپ انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کے مطابق قانون کی منشا کے اندر رہتے ہوئے اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو اوفینس میرے اوپر لگایا گیا ہے
بیسکلی اس اوفینس کا پرپز یہ ہے, اس کی روح یہ ہے, یہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. دوسرا اسی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ اینگل سے کرے گا, اور جس پارٹی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اعتراض کے لیے عدالت کو گالی نہیں دی جاتی, اعتراض کرنے کے لیے سسٹم کو گالی نہیں دی جاتی. اعتراض دور کرنے کے لیے آپ کو ہائر فورم, اپیلیٹ فورم پرووائڈ کر دیا گیا قانون نے کہ اس فیصلے کے خلاف آپ نے, میجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سیشن کورٹ میں چلے جائیں گے, سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ ہائی کورٹ جائیں گے, ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ چلے جائیں گے. تو یہ آپ کو فورم دے دیے گئے کہ بجائے آپ کسی کورٹ کی ڈگنیٹی کو چیلنج کرنے کے بجائے آپ اپنا لیگل جو رائٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کو اویل کرتے ہوئے آپ اس فیصلے کو جا کے چیلنج کر کے اس کے خلاف جو آپ کی وہ تشفی ہے اس کے لیے آپ اپنے اقدامات کر سکتے ہیں. اچھا, ہم بات کرتے ہیں الیکشنز ہوئے جس طرح سے سب نے دیکھے کیسے ہوئے. ایک جماعت کو سائڈ لائن لگایا گیا, پھر 2 جماعتیں بڑی تھیں ان کو میدان میں اتارا گیا, اور اس کے بعد الیکشنز کا جو رزلٹ آیا, جس طرح سے حالات ہوئے, جس نہج پر پہنچے, اس کے بعد تینوں حلقوں کا جو متنازع رہا. اسلام آباد کی اگر بات کرتے ہیں ہم, NA47 ہے, NA46 ہے, NA48 ہے. پہلے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہوا کامیابی کا, پھر اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں شعیب شاہین کی طرف سے چیلنج کیا گیا, پھر ہائی کورٹ نے جو ہے وہ معطل کیا, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کل کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود اتنا ہم جو ہے وہ ان چیزوں میں بہت پیچھے ہیں, کیونکہ الیکشنز کب ہوئے اور پھر ہم نوٹیفیکیشن کب جاری کر رہے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے, اور یہ ہمارے پورے سسٹم کے اوپر ایک یہ کوشچن مارک ہے. میں آپ کو اس 2024 کے الیکشن سے پیچھے لے چلتا ہوں. 1947 کے بعد کی آپ ایپیسوڈ چیک کریں نا, تاریخ کو کھنگالیں, تو اس کے بعد ہر دور میں یہ ظلم اور زیادتیاں, آئین کی پامالی, بنیادی حقوق کی پامالی یہ ہوتی آئی ہے, ہوتی رہی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں نے اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا. ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے اندر جتنی پارٹیز انوالو ہیں انہوں نے اس سے نہیں سیکھا. ہم سیاستدانوں کو کہنا, صرف ان کو اس کے خلاف کہنا یا ان پر بات کرنا یہ مناسب ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ کا اشارہ بالکل ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ آپ جس وقت میں وکیل ہوں, میں اپنا وکالت کا جب میں نے لباس پہنا ہوا ہے اور اس سسٹم کے اندر ہوں, تو ڈیفینیٹلی وکالت کے اندر اٹھنے والی یا جتنی کمزوریاں یا ہماری ناکامیاں اس کا سوال وکیل سے ہوگا. ہمارے سسٹم کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے آر رسپانسیبل. وہ کیا کرتی ہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف ادارے اگر ہوئے تو نون لیگ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اداروں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اب نون کے بارے میں آیا تو PTI نون کے خلاف اداروں کے, اور سب سے بڑا جمہوریت پسند باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے قرار دیا. پھر کیا ہوا کہ وہی باجوہ صاحب جب عمران خان کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے کیا, تو وہ نون لیگ جس کو پچھلے عرصے میں رگڑا لگایا تھا انہوں نے, جس کو نشان عبرت بنایا تھا, ہر قسم کی وکٹمائز کیا, جو 2024 میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہی 2018 میں ہوا تھا. لیکن کیا ہے, ہماری میموری اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے یہی سیاستدان پارلیمان کو, میں بڑے آسان الفاظ میں کہوں کہ پارلیمان کو کمزور کرنے والا کوئی بیرونی قوت نہیں, وہ یہی سیاستدان ہیں, یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہیں جس مقصد کے لیے وہ الیکٹ کیا جاتا ہے وہ اس کے علاوہ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرتے ہیں اور اپنے پورے سسٹم کو ڈیریل کر دیتے ہیں. کوئی باہر کی قوت اس وقت تک آپ سیاسی لوگ آرمی کو کیوں نہیں وہ کر سکتے, اس لیے کہ ان کا انسٹیٹیوشن اتنا مضبوط ہے, وہ کمیٹیڈ ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ. لیکن باہر کا کوئی بندہ آ کے آپ کا انسٹیٹیوشن جو آپ کی اسمبلی ہے, آپ کا پارلیمان ہے, اس کے تقدس کو اگر کرتا ہے, یس آپ پارلیمان کو یاد کرتے ہیں لیکن ہم تاریخ کو دہراتے اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں. ہم اصولی تب بنتے ہیں, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نواز شریف صاحب نے لگایا, سب لوگ ان کے ساتھ ہوئے, لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے وہی عمران خان کی حکومت کو جو ختم کرنے کے لیے کسی نے اگر پلان کیا تو اس پلان کا آپ حصہ بن کے نا, پھر آج اگر عمران خان صاحب اصولی ہیں تو اس کا مطلب ہے کل اصولی نہیں تھے, اور یہ اصول صرف ہمارے ذاتی مفادات کے لیے. جب اجتماعی مفاد کے لیے ہمارے سیاستدان اکٹھے ہو کے پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے, ڈیموکریٹک پروسیس کو اور ڈیموکریسی کو اگر مضبوط کرنے کے لیے جب ایک نقطے پہ آئیں گے تو سمجھا جائے گا کہ نظام بدلنے جا رہا ہے یا نظام میں بہتری آئے گی. اچھا, PTI کے حوالے سے بھی بات کروں گی, نون لیگ کے بھی حوالے سے بات کروں گی کہ پہلے جس طرح سے آپ نے 2018 کی بات کی, نواز شریف پر وہ کیسز بنے, وہ باہر گئے, واپس آئے, کہ کسی سے اچانک سے ختم ہوئے, پروف نہیں ہو سکا کچھ بھی. اس کے بعد اب جلد بازی میں جو ہے وہ عمران خان پر بھی کیسز بنائے گئے, بہت سارے بنائے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو
جو عدالتی سسٹم ہے وہ اپنا جو کردار ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے؟ عدالت کو دیکھیں جی، قاضی کے جو اوصاف ہیں، قاضی سے مراد وہ جو جج ہوتا ہے، قاضی فائزی صاحب کی بات میں نہیں کر رہا، قاضی کے جو اوصاف ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ وہ کسی انڈر پریشر نہیں ہوگا، وہ پریشرائز نہیں ہوگا، جب فیصلہ کرے گا وہ بالکل غیر جانبدارانہ طریقے سے کرے گا. یہی پوائنٹ ہم بھی اٹھا رہے جی، ہیں کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے. اگر جوڈیشل سسٹم یہ ہوگا کہ وہ کسی کو جب وکٹمائز ادارے کر رہے ہوں تو وہ کہ نہیں، میں نے آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، تو پھر یہ ایشوز کریٹ ہی نہ ہو. بدقسمتی سے نظریہ ضرورت سے لے کے آج تک کے جتنے نظریات کو آپ لے لیں، جوڈیشل سسٹم بری طرح استعمال ہوا اور جوڈیشل سسٹم کے ہاتھوں بہت سارے سیاسی شہید ہوئے، بہت ساری جماعتیں شہید ہوئیں، بہت ساری شخصیات شہید ہوئیں. ہمارا جوڈیشل سسٹم اگر ٹھیک ہو جائے اور وہ رول آف لا کے لیے اگر کمیٹیڈ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ کسی ادارے کو، کسی پاور کو، کسی ہڈن پاور کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے خلاف اس طرح کا اقدام کر سکے. یہاں پر میں یہ کوشچن بھی ایڈ کروں گی، جس طرح سے چیف جسٹس کا کل اس دن فیصلہ آیا قادیانیوں کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں لوجیکلی اور فیکٹس اینڈ فگر پر بات بہت کم کی جاتی ہے. ہمارے ہاں لوگوں میں وہ اویئرنیس بھی نہیں ہے. اسلام پر بات کریں گے تو کوئی اپنے نقطے پہ لے کر آئیں گے بات کو تو وہ اس پر قائم رہیں گے، لیکن جب لاجیکلی بات ہوگی، فیکٹس اینڈ فگر کی بات ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیوں بہت سارے لوگ ان کے خلاف مہم بھی چلا رہے ہیں، مطلب اس حوالے سے کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کتنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، مذہبی معاملات انتہائی سینسٹیو ہیں، اور ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو کرٹیسائز کرنے کا بھی ایک وے ہے. اب ہمیں، ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم کاپی پیسٹ اور سنی سنائی ہیر سے بات کو جو ہے نا آگے پھیلانے کا موجب بنتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں سے اکثریت میں سے 20% نے بھی وہ آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے. اب وہ ایک ضمانت ہے، ایک ریویژن تھی جو سیشن جج کے پاس جس وقت چلان پیش ہوا، اس کے اندر کچھ اوفینسز لگائے تھے. تو جو ایکیوزڈ ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، اس کو پورا رائٹ ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل کا آپ موقع پرووائڈ کریں، وہ ڈیفنس اپنا پیش کر سکے. انہوں نے یہ کہا، جو ایکیوزڈ کے کونسل ہیں، کہ یہ جو چارج فریم ہوا جس کو فرد جرم عائد کرنا کہتے ہیں، اس میں یہ دو جو اوفینسز لگائے گئے ہیں، یہ اوفینسز جس وقت FIR کے مطابق یہ وقوع 2019 کا ہے اور یہ قانون 2021 یا 22 میں پاس ہو رہا ہے، تو اس کے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے. یہ اس پہ لاگو کیسے ہوگا؟ تو اس پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اس چارج کے خلاف ریویژن کی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دی. وہ میٹر چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل یہ اجازت نہیں دی کہ قادیانی تبلیغ کر سکتے ہیں. مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے نا چیزوں کو. انہوں نے کہا، سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے اپنے میں بڑی آسانی سے یہ بات کی ہے، بڑی بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ جو آپ نے اوفینس لگائے، جو جرائم لگائے، یہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے. اس کی جتنی بھی وہ آپ سمجھ لیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی وہ فلفل نہیں ہوئی. تو ان اوفینسز کو اس مقدمے سے خارج کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو PPC سے خارج کریں. ایسا نہیں ہے. وہ کہا کہ اس کے خلاف جو چارج ہے اس سے ان اوفینسز کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے. اچھا، لاسٹ کوشچن ہے میرا یہ کہ سیاست، صحافت اور وکلا، آپ دیکھیں آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح سے اگر کوئی صحافی بولتا ہے، سچ اور حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس کو مطلب لے جاتے ہیں یا اس پر کیسز بنائے جاتے ہیں. اگر کوئی وکیل ہے وہ حق اور سچ کے حوالے سے آواز اٹھاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ اس پر کیسز بنائے جاتے ہیں. رات کو عمران ریاض خان جو کہ یوٹیوبر بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ان کو مانا جاتا ہے، اور ان کو بھی اٹھایا گیا ہے دوبارہ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتشار والی سیاست، صحافت ہمارے ملک میں کب ختم ہوگی، اور کیوں، کس وے میں ہم کس لوگوں کو کیا امیج دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں، ذمہ داری والا کام ہے کہ آپ صحافی ہیں تو آپ کو صحافی رہنا چاہیے. میں وکیل ہوں تو مجھے وکیل رہنا چاہیے. جس وقت ہماری اوپینین ہماری ایفیلیشن کے مطابق چینج ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، بلکہ ہم بددیانتی کر رہے ہیں، جس کو انٹلیکچوئل بددیانتی کہتے ہیں، خیانت کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس میں جو ہم وکلاء ہیں ہم بھی سیاست کا شکار ہوتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ میری ایفیلیشن کس پارٹی کے ساتھ ہے اور کون سی پارٹی وکٹمائز ہوگی تو میں اپنی پارٹی کی فیور کی بات کروں گا ساری. یہی بات سیاست دانوں کی بھی ہے, یہی بات صحافیوں کی بھی ہے. جس وقت ہم نیوٹرل ہو کے بالکل ایکوریٹ, اگر وہ میرے خلاف بھی بات جا رہی ہے, ایکوریٹ اگر سیدھی بالکل سچی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو آپ کے پوری کہانی کا جواب ایک شعر میں ہے کہ دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے سر نہیں رہتے, تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. قربانی دینی پڑتی ہے. اچھا, آپ سیاسی جو وابستگی رکھتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں, آپ جو ہے وہ وکیل ہیں, تو بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو کہ سیاسی وابستگیاں بھی رکھتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم جو وکیل ہے اس کو وکیل ہی رہنا چاہیے, جب وہ سیاست میں جاتے تو وہ بائسنس شو کرتے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ وکیل کی بہت ساری اقسام ہو گئی ہیں. بنیادی طور پہ وکیل کو سولجر آف کنسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, فٹ سولجر آف کنسٹیٹیوشن کہا گیا ہے لائر کو, کہ وہ آئین اور قانون کا محافظ ہے. ہماری سیاست بھی آئین ہے, ہمارا جو وکالت ہے وہ بھی آئین کے تابع ہونی چاہیے. باقی ایک ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ہماری افیلیشنز ڈفرینٹ پارٹی کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم وکلاء کو آئین کا, اخلاقیات کا, قانون کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس کی آئین اجازت دیتا ہے, اور جہاں ہمارے مد مقابل کے بھی اگر آئینی حقوق اگر انفرنج ہو رہے ہوں تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کے خلاف ضرور آواز بلند کرنی چاہیے. اگر اس پیرامیٹرز کے اندر رہ کے ہم کریں گے تو آپ کا اپوننٹ جو ہے وہ بھی آپ کی عزت کرے گا, وہ بھی کہے گا کہ ہاں یہ ایک جینون وکیل ہے. ہاں میں نے اگر اپنا کالا کوٹ پہن کے کسی کے نعرے مارنے اور فائدہ یہ لینا ہے کہ اس کی حکومت آئے گی, مجھے کچھ کہیں لیگل ایڈوائزر بنا دیا جائے گا, یہ یقیناً ہم بددیانتی کر رہے ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ. بالکل خلیق الرحمان سیفی کی آپ نے باتیں سنی, اور یقیناً ہم سب کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے, چاہے آپ صحافی ہیں, چاہے آپ سیاسی ہیں, یا پھر آپ ایک وکیل ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.